حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون. حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی. اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ زکوٰۃ دے. کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے. اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے. اتنے آ گئے میرے پاس، دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے. تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں پڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا بولیے؟ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے. میں نے بانٹ دی ہے. ایک زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے. ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے، تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان میں. حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی. تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے. سارا کچھ دے آئی ہے. کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں. میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا. تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا. میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا. شدید محنت کی. تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے. زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے. کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تمہیں. لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا. تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی. میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے. 4 اخباروں میں. مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا. تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا. تو ایک کانٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا. 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے. یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے. یہ خبر چھپوا دینا. پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا. شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں. دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے. اخباروں میں تصویر آئے کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں. وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں. اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا. قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی. ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی. پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا. ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی. فوگ بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے. ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے. اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی. وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے. وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم. وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو حسین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا
تاکہ وہ رحمت کی بارش. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات, تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی, لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے, یہ اڑ ہی گئے ہیں, یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے. اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12. تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی, اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے. فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے, اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے, اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اسے سلوٹ کرو دور سے, اسے کو تو جان اور تیرا. کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ. فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر. وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا, کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی. واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اس کی برکات. حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے. آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں, بارش مانگے. جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے, اس نے رب سے صلح نہیں کی. کتنے لوگ ہیں؟ ایک. اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے, اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی. اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں, جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں, اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو, اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں, اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا, اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں, مذاق کر رہے ہوں, تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی. اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں, یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے, حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے. ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے. لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں, ورنہ میں اس پر جاتا. ہائے, تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے, وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو, مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں, اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی. جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے, پتہ چلتا ہے نا. اسے بھی چل گیا پتہ, اب اندر ہی اندر رونے لگا. اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا, اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے, مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار, دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی, ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی. ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی, روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے. اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا, تو تو معاف کرتا ہے, پردہ پوشی کرتا ہے, اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا. یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی. مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے, لوگ نہیں معاف کرتے. اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے, میری خامیوں پر بات. مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا, فضل فرما. حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا, خدا بندہ مجھے بے آبرو نہ کر, یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی. اللہ درگزر. حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں, اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا, بتاؤ کون ہے. اب تو تڑپ گیا, کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, آئندہ نہیں کرتا, آئندہ نہیں کرتا. یہ لفظ ادا کیے, بندہ کوئی بھی نہیں نکلا. رب کریم نے بارش عطا کر دی, تیز بارش. جب برسی نا تیز بارش,
لوگ تو می دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے۔ اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے، مصلی پہ بیٹھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا۔ جناب عمر کا نام صرف کام نہیں، حضرت عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر معمولی شخص نہیں، معمولی آدمی نہیں۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں، ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں، دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ۔ سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا، کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کیسے دعا مانگی؟ او یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا، اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا، اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں، سارا دن جناب عمر کی باتیں، سارا دن، اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ، تو جاگ کے بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھے۔ ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا، بابے اللہ کی تا ساؤن بھادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری، تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں۔ یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن، یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں، الیکشن ہو گیا تو چھٹی، فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی، فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی، یہاں تک کہ فلاں وزیر صاحب فلاں علاقے میں آئیں گے تو سارے علاقے کو چھٹی۔ اور اب تو اس سے بڑا حال ہونے لگا ہے، اگر جن لوگوں کی سندھ میں حکومت ہے ان کے لیڈر کا دن آیا تو اس دن چھٹی،
اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے ان کا دن آیا تو چھٹی. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے, اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو. اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن, اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے. عزت اور وقار کی زندگی, جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی. حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے, رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں, انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے, پیدل ہی. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے. عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے. اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے, لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے, شام کیا پہننا ہے, 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے, اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو, کردار میں پیدا ہو, وہ والا نقص بتانا. یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے, ننگے پاؤں گئے, پاؤں دھوئے, نماز پڑھائی, لوٹ آئے. او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا, جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا, جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے, اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا. ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے. حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے. نہ کوئی تقریر کرے, نہ کوئی تدریس کرے, نہ کوئی پیری مریدی کرے, ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ ہو. لیکن وہ پرواہ, حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ, اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا, اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا, عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی, وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا, میں عمر کو بلاتا ہوں, اس کے سامنے دوبارہ سنانا.
اس کے سامنے فرماتے میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو، آ کے بیٹھے، خواب شروع ہوا کہ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرا آپ خلیفہ بنے گے۔ جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو، مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے، اسے کہنے دو، کہنے دو۔ یار یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے ہیں، یہاں تو لوگ دعوے کرتے ہیں، میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ، فلانے کو بھی بٹھاؤ، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، یہ تو بڑکے مارنے کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی، حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں، کہا میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں شہید تو دلیر، میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر، تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا، اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا۔ اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا، تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، او بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے۔ لوگوں پتہ ہوتا ہے کامل پیر ہے، کامل مرشد ہے، لوگ نہیں جاتے۔ میں کسی کا مرید ہو جاؤں، میرا پروٹوکول کدھر گیا؟ پتہ ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا، لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے، میں کدھر گئی؟ یہ جو پروٹوکول کی مصیبت ہے نا، اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیے، بڑے بڑے لوگ۔ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول، وزراء، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں۔ ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں۔ ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا، فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ۔ لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نٹ ہوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے حضرت عمر کی، اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے۔ میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था, यहां मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है, सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं आखे तो तर्जमा भी 10 छड़ो की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है? बंदा भी तो ढूंढो ना। मैं कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उमर को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले। सफीर आते हैं, वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की मां है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूं, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूं, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाब आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात,
ایسی زندگی، اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، بزدل. پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا، فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی. فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں. فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر. یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دیں، کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے تھے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی تھی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، وہ فلانی بی بی بانٹے گی. کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا، کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو، لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ، اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی، تھوڑا سا سرکہ، تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے، اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں، تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں.
ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے ہیں, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے, مقام غور. 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا, نہیں پکانی ہے, کوئی بول دے نہیں, ہاں نہ نہیں کر دے, پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ وہ کام شروع ہوا ہے لاسٹ ٹائٹ ہونے والا. کیوں جی, پکنی ہے نا دیکھیں 10 محرم کو انشاءاللہ تعالی, ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی پروگرام ہوگا. تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے. اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین کے سے پیار کرنے والے ہیں, جو امام حسن حسین سے, ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا, ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے. حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا, اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا. فرمایا شہید ہے, خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے, خود میرا عمر شہید ہے. تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے, اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اہل بیت نبو, یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں, آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اہل بیت کا پیار سن لو کان کھول کے, اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے. اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے, بول کے بتائیے. حضرت عمر نے. اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے. بھائی یاد رکھیں, کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے, طاقت ہی نہیں تھی. کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے, جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت. اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا, وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ, میرا حساب کتاب عیسائی تھا. تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ. کہنے لگے ضرور مسجد نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو, جنہیں اللہ دور کرتا ہے. فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا, اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. کہا اگر تم غیروں کو عہدے دو گے تو اپنوں کا. ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں. غیروں کو جو عہدے دے دیے جرانے سارے غیروں سے, روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے, چین ہمارا دوست ہے. او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے, چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے. لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے. حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے, ذمی کافر کا ہم, ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے, بدامنی نہ پھیلائے. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے, تو حضرت عمر کو نظر آ گیا. فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا, کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے. فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا, بوڑھا ہو گیا بیچارہ, بھیک مانگنے پہ مجبور ہے, ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے, اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا, وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ مزاج, یہ نہیں کہ کافر. حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا, جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں, کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے, پر بے ایمانو ظالموں بدذاتوں تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے, تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو. یہ جہاں بستے ہیں جہاں رہتے ہیں انہیں وہاں جینے کا موقع دو.
इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो, इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो, इन्हें भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने का मौका दो। हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं। यहां तो चैनल चलाए हैं ईसाइयों ने। किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला है कि ईसाइयों का चैनल बंद करो? बोले निकला है कि नहीं निकला? कितने जुल्म की बात है। हम जब गैर को इतना तहफुज देते हैं, इतना तहफुज देते हैं। हमने देखा है, मुझे 20 लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए कि ईसाइयों को कुर्बानी का गोश्त दे ले, मजबूर हैं जी, दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे काम काज करते हैं। 20 लोग, आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है। वो मसाइल का बयान करना एक अलग बात, लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते हैं। तुम किस कदर ज्यादा बेईमान हो और कुफर किस कदर ज्यादा जलील हो गया है कि मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं। और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं। वो किसी अरब मुल्क के हुक्मरान हो या किसी और जगह के, वो बड़े जलील है जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, जो बर्मा की बच्चियों के कत्ल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं। ने शर्म नहीं आती, इस कदर मुसलमान तड़पा है, लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई। और ये उनके कमाश, उनके दलाल जो हर जगह उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं, बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है? इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी? डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन्ना बत्श रब्बिक शदीद, मेरा रब कहता है कयामत तो कायम होने दे। इतना सख्त तेरे रब की पकड़ है, इतनी किसी दूसरे की हो सकती? याद रखिए और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते हैं। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और मैं अपने मजमून पे रहता हूं। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है, रदी अल्लाह ताला अन्हो। इमाम हसन मिलने, आप यकीन करें, मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार, डाडा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह। जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे, और जहां झुकना था वहां ये इन लोगों में इकबाल ने कहा था, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले की याबो जुस्तजू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं। लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तन्हाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जारी हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए। बात ठहरो, बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको अजब मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए, इमाम हसन, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा। कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आया तो कहा ठीक है जी, वो सोए हुए हैं, तो कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लख्ते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया,
फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, और मना भी किया था आपने, तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोशे जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोशे जज्बात में। कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सहराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए, मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते। और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली। और हजरत अली सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है? पलट के देखो तो सही, तुम पता नहीं है कौन गया है। हुजूर क्या हुआ? अब फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा? कौन इसके जिगर राहे वफा में? मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई बतले अजीज बतले हुर्रियत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे। और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा है। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उमर फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगे अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी है बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दे। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि वो अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया। उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा, जाओ मैंने जगह